السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کی آج پہلی پریس بریفنگ جو ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے بدمزگی کا شکار ہو گئی۔ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد اپنا تعارف کرانے کے لیے ہی انہوں نے جو ہے آج کراچی کی جو میڈیا ہے ان کو انوائٹ کیا تھا، لیکن جن لوگوں نے وہ انویٹیشن لسٹ بنائی تھی اس میں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے جو ہے اس سندھی میڈیا کو جو ہے یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس سندھی میڈیا کو جو کہ ہر پریس بریفنگ میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو یا پولیس کے سندھ پولیس کے سربراہ ہو یا زونل ڈی آئی جیز ہو، ان پر جو ہے وہ سوالات کے بوچھاڑ کر دیتے ہیں اور ان سے جو ہے بہت کراس کویشچن کر کے ہے ان سے اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے جو ہے وہ نئے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو پریشانی سے بچانے کے لیے ہی جو ہے وہ سندھی میڈیا کو جو ہے وہ انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ یہ ایک تعارفی قسم کا جو ہے وہ ایک پریس بریفنگ تھی جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے یہ بتانا تھا کہ وہ جو ہے پہلے کہاں جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے جی انہوں نے جو ہے وہ کیا نام ہے کراچی کے میڈیا کو انوائٹ کیا تھا، لیکن اس میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ سندھی میڈیا کو نظر انداز کر دیا گیا، جس پر جو ہے سندھی میڈیا میں جو ہے اس سارے معاملے پر جو ہے بہت ہی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے جو ہے کہا جاتا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر سے اس ناانصافی یا سندھی میڈیا کے ساتھ سوتیلا سلوک کرنے پر جو ہے احتجاج کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو صحافیوں کو انوائٹ کرنے کا جو لسٹ تھا وہ جو ہے کے پی او کے جو پی آر او نے نہیں بلکہ خود آئی جی سندھ کے پی آر او نے جو ہے یہ لسٹ مرتب کی تھی، اور اس میں دانستہ طور پر جو ہے سندھی میڈیا کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خود آئی جی مشتاق مہر نہیں چاہتے تھے کہ سندھی میڈیا جو ہے اس پہلی پریس بریفنگ میں آ کے ان کے لگائے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو ہارڈ ٹائم دے یا انہیں پریشان کرے، اس لیے انہوں نے جو ہے سندھی میڈیا کو نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن جو پریس بریفنگ وہاں پر ہوئی، اس سلسلے میں وہاں موجود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ عمران یعقوب منہاس نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے یہ کہا کہ وہ ایس ایچ او جو ہے وہ ان کی ٹیم میں نہیں چل سکتے ہیں جو کہ جرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں ناکام رہیں گے۔ وہ بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی ترجیحات میں جو ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ شامل ہے۔ اس کے علاوہ جن تھانوں کے حدود میں جو ہے وہ آرگنائز جرائم یعنی جوا، سٹہ، منشیات یا ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ یا چھالیا ماوا کا اگر کاروبار چل رہا ہے تو وہ اگر انہوں نے ختم نہیں کیا تو ان کو گھر جانا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن ایس ایچ اوز کی وہ بات کرتے ہیں؟ ان ایس ایچ اوز کی جن کی پوسٹنگ کا جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کی پوسٹنگ کہاں سے ہوئی ہے، کس معیار اور کس ضابطے اور کس اسٹینڈرڈ کو یا کس کرائٹیریا کو مد نظر رکھ کر جو ہے انہیں تھانوں کا ایس ایچ او لگایا گیا۔ حالانکہ اس سے قبل جو ایڈیشنل آئی جی تھے غلام نبی میمن، وہ باضابطہ ایک امتحان لیتے تھے، ان کا ایک معیار تھا، اس معیار پر پورے اترنے والے کو ہی وہ ایس ایچ او لگایا کرتے۔ لیکن اب یہاں جو نئی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی اس میں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، ایک پرچی ہے، پرچی سسٹم ہے، پرچی آتی ہے اور وہ ڈسٹرکٹ جو ایس ایس پی ہیں وہ آرڈر کر دیتے ہیں، وہ ایس ایچ او لگ جاتا ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ پرچی کہاں سے آئی ہے، سی ایم ہاؤس سے آئی ہے، گورنر ہاؤس سے آئی ہے، یا خود آئی جی ہاؤس سے آئی، یا خود کے آئی جی کے پی آر او کا جو پینٹ ہاؤس ہے وہاں سے وہ پرچی آئی ہے۔ کسی کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن خود ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی اس سارے معاملے میں اندھیرے میں ہے۔ تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا اس طرح کے ایس ایچ او کے خلاف وہ کیسے کارروائی کریں گے کہ جن کی پوسٹنگ کا ہی انہیں سرے سے علم نہیں ہے۔ یہاں تو کوچوان جس کے ہاتھ میں چابک ہوتا ہے وہی اس گھوڑے کو کنٹرول کر سکتا ہے، اگر چابک آپ کے ہاتھ میں نہیں تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کنٹرول کرنے کا جو آپ کا دعویٰ ہے وہ دیوانے کے خواب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں۔ یہی سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اور جو اس تمام تر معاملات پہ جن کی گہری نظر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آئی جی کا جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کا جو آفس ہے وہ
پوسٹ آفس کی صورت اختیار کر گیا ہے. ایک پوسٹ جو ہے وہ آئی جی آفس سے چلتی ہے، پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر میں، اور وہاں سے ہوتی ہوئی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے دفتر جاتی ہے، اور جو اس میں ہوتا ہے اس پر جو ہے آنکھ بند کر کے عمل درآمد اس پر کر دیا جاتا ہے. اس میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایون وہ اس پوسٹ کو کھولنے کے بھی مجاز نہیں کہ اس میں کس کا نام لے کر اور کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران یعقوب منہاس کا جو ہے کندھا ان کا ضرور استعمال ہو رہا ہے، لیکن نشانہ کسی اور کا ہے. اب یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. کراچی سندھ پولیس میں اس طرح کا تجربہ جو ہے پہلے بھی ہو چکا ہے. 1999 کے اندر جو ہے مقبول رانا، جن کا تعلق پنجاب سے تھا، وہ سندھ پولیس کے آئی جی تھے، اور ان کی چوائس پر، ان کی خواہش پر، ان کی فرمائش پر یا ان کی ضد پر جو ہے ایک انتہائی جونیئر ڈی آئی جی تھے فاروق امین قریشی کو ڈی آئی جی کراچی بنا دیا گیا تھا. اس لیے کہ کچھ ٹارگٹ تھے، کچھ کام کرنے تھے وفاق کی حکومت کو، تو انہوں نے جو ہے وہ آئی جی کے کہنے پر فاروق امین قریشی کو ڈی آئی جی بنا دیا تھا. وہ ڈی آئی جی بھی ڈمی ڈی آئی جی تھے، یعنی کہ سارا کا سارا حکم، سارے کے سارے فیصلے جو ہے مقبول رانا کیا کرتے تھے. ایون ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ، جو آرگنائز جرائم چلنے ہیں، کہاں چلنے ہیں، کہاں نہیں چلنے ہیں، وہ تمام کے تمام فیصلے خود مقبول رانا کرتے تھے. اور ڈی آئی جی فاروق امین قریشی کا دفتر اس وقت ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتا تھا. بالکل اسی طریقے سے اس وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کا جو آفس ہے وہ پوسٹ آفس کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس لیے کہ ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے مشتاق مہر نے کی. مشتاق مہر کا اپنا تعلق جو ہے سندھ سے ہے، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ان کی چوائس پر جو لگے ہیں ان کا تعلق سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے ہے. یعنی مقبول رانا پنجاب سے تھے تو ان کا ڈی آئی جی سندھ سے تھا. اب مشتاق مہر جو ہے وہ سندھ سے ہیں، اور ان کا آئی جی جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے ان کا تعلق سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے ہیں. اور پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی کے پہلی پریس بریفنگ میں سندھی میڈیا کو نظر انداز کر دیا تھا. تو یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، یہ کویشچن مارک جو ہے یہ پیدا ہو گیا، اور یہ اس وقت اس پر جو ہے ایک دوسرے سے سوالات، یہ بحث چل رہی ہے سندھی میڈیا اور سندھی دانشوروں میں کہ یہ سب کچھ جو ہے سندھ دھرتی میں کیا ہو رہا ہے سندھ پولیس کے اندر، کہ کس طریقے سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کی پوسٹنگ خود مشتاق مہر آئی جی سندھ نے کی ہے، اور ان کی تمام تر ذمہ واری جو ہے سندھ حکومت سے انہوں نے اٹھائی ہے کہ سندھ حکومت کے کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ عمران یعقوب منہاس جو ہے سیسا پلائی دیوار نہیں بنیں گے، بلکہ جو بھی کام اگر سندھ حکومت کا ہے تو وہ عمران یعقوب منہاس کو زحمت نہ دے، ان کو ڈسٹرب نہ کرے. وہ تمام کام جو ہے دن کو ہو رات کو کسی وقت بھی جو ہے وہ آئی جی سے رابطہ کریں. آئی جی جو ہے وہی کام جو ہے پھر اپنے پی آر او جو ان کا ہے عدنان رفیق صدیقی کے ذریعے جو ہے وہ کام کریں گے. اس لیے کہ ان کا جو اپنا پینٹ ہاؤس ہے یہاں طارق روڈ پر، وہ اس وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ایک طرح کا کیمپ آفس بن چکا ہے، جہاں پر کہتے ہیں کہ رات کو جو ہے پولیس افسروں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو کہ ایس ایچ او لگنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. وہاں پر بولیاں لگ رہی ہیں، ایک طریقے سے تھانے نیلام ہو رہے ہیں، تھانوں کی نیلامی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بھی جو ہے عمران یعقوب منہاس جو ہے میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے ذرا سے نہیں بھی جھجکتے ہیں کہ میں ان ایس ایچ اوز کو نہیں برداشت کروں گا جن کے تھانوں کے حدود میں جو ہے آرگنائز جرائم چل رہے ہیں یا اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں وہاں پر بڑھ چکی ہیں. حالانکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ ایس ایچ او ان کے ہاتھ سے پوسٹ نہیں بلکہ ان کی پوسٹنگ کہیں اور سے ہوئی ہے. جب پوسٹنگ کہیں اور سے ہوگی تو پھر آپ ان کو ادھر سے ادھر آپ کیسے کر سکو گے. اب ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ ایک پولیس افسر یا پولیس اہلکار اگر رشوت دے کر اپائنٹ ہوتا ہے، پولیس میں آتا ہے، ملازمت لیتا ہے، اس پولیس افسر سے، اس پولیس اہلکار سے آپ ایمانداری کی، دیانتداری کی اگر توقع رکھتے ہیں تو پھر آپ احمقوں کی جنت میں ہیں. اسی طریقے سے جو پوسٹنگ اقربا پروری کے نتیجے میں کی جائے، یعنی کہ کسی کو اگر پوسٹنگ جو ہے اقربا پروری یا پسند یا ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کر دی جائے تو پھر
اس افسر سے آپ میرٹ کی، اس افسر سے آپ اصول پرستی کی، اس افسر سے پھر آپ دیانتداری کی امید رکھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے غلطی پر ہیں۔ وہ افسر جن کی اپنی پوسٹنگ جو ہے مشروط بنیادوں پر ہوئی، تو ان سے آپ اصول پرستی کی توقع بالکل بھی نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے اصولوں پر نہیں چل سکیں گے، اس لیے کہ ان کی اپنی پوسٹنگ جو ہے بہت سارے اہلیت کے حامل سینئر ترین افسروں کو نظر انداز کر کے کی گئی ہے۔ جب دوسروں کو نظر انداز کر کے پوسٹنگ کی گئی ہو تو پھر ان سے جو ہے آپ اگر یہ امید رکھو کہ بھئی یہ تمام کے تمام کام جو ہے میرٹ پہ، صلاحیتوں پر اور اہلیت پہ کریں گے اور ان کی ترجیحات جو ہے لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ ہوگا، تو پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ حنیف سیال چھپا رستم نکلا، میرا اشارہ جو ہے پریڈی تھانے کے امیر ترین جو ہے وہ ہیڈ مورر کی جانب ہے۔ ناظرین، وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ میں پروگراموں میں اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ جو کام پہلے پیٹیوں میں ہوا کرتے تھے اب وہ کوکو میں ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میر جبار خان ڈی آئی جی کراچی ہوا کرتے تھے، اس وقت اچھے سے اچھے تھانے کی پوسٹنگ جو ہے 1 پیٹی، 1.5 پیٹی، 2 پیٹی، بہت زیادہ جو ہے 3 پیٹی سے اوپر کبھی بھی جو ہے بہاؤ نہیں جایا کرتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ پیٹی تو کسی کھاتے میں نہیں آتی ہے، پیٹی میں تو جو ہے ہیڈ مورر کی پوسٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ اب تو بات کریں آپ کوکو کی، کوکو میں پوسٹنگ ہوتی ہے، اور کوکے بھی 5 کوکو میں، 6 کوکو میں، 8 کوکو میں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ منگو، پیر اور سرجانی یہ تھانے جو ہے 5 کوکو والے تھانے، 5 کوکے کے بغیر یہاں ایس ایچ او نہیں لگ سکتا، اور ایس ایچ او اگر کوئی 5 کوکے وہاں دیتا ہے تو وہ 5 کوکے جو ہے وہ 1-2 مہینے کی مہر ہے، 2 مہینے کی آمدنی جو ہے وہ 5 کوکے سے زیادہ ہے۔ اور کوئی ایس ایچ او جو ہے منگو پیر یا اس میں سرجانی میں 2 سال سے ایس ایچ او رہ جائے تو پھر اسے باقی ماندہ سروس میں اس کو کسی تھانے کی ایس ایچ او گیری کی ضرورت نہیں۔ اتنے پیسے، اتنے روکڑے آ جاتے ہیں کہ وہ ڈیفنس میں 2-4-5 بنگلوں کا بآسانی مالک بن جاتا ہے۔ خیر، ذکر میں کر رہا تھا حنیف سیال کا۔ حنیف سیال کا تعلق جو ہے وہ پریڈی تھانے سے، پریڈی تھانے کے وہ ہیڈ مورر ہیں۔ پہلے جو ریڈی کی جو بیٹ آتی تھی وہ سپاہی ہیڈ کانسٹیبل لیا کرتے تھے، اتنی بڑی بیٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اور تھانے کا ایس ایچ او بھی جو ہے اس کو نظر انداز کرتا بھی کہ یہ دفتری عملے کا خرچہ اس سے نکل آتا ہے، اسٹیشنری کا دوسرا سامان تھانہ چلتا ہے ریڈی والوں کے پیسوں سے، دکانداروں کے پیسوں سے۔ لیکن وہ جو ہیڈ مورر کی بیٹ تھی، وہ بیٹ نے اب اتنی پرموشن کر لی ہے کہ وہ بیٹ اب ہیڈ مورر تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ بیٹ اب تو ہیڈ مورر کیا، وہ ایس ایچ او بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ بیٹ اب ڈی ایس پی اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لے رہے ہیں۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ خود پریڈی تھانے کی جو ہے ریڈی والوں سے، دکانوں والوں سے اور دوسرے جو ناجائز پتھارے لگے ہوئے ہیں ان سے ہی تقریباً 1.5-2-3 کروڑ کی جو ہے نا بیٹ اکٹھی ہو رہی ہے، جو ڈائریکٹ جو ہے ہیڈ مورر کو نہیں ملتی، نہ ایس ایچ او کو، وہ سیدھا جو ہے ڈی ایس پی اور ایس ایس پی کے جیبوں میں جا رہی ہے۔ اتنا سب کچھ بدل گیا ہے۔ حنیف سیال جو ہے پچھلے کوئی 20-22-25 سالوں سے جو ہے مستقل ہیڈ مورر چلے آ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نا چھپا رستم نکلا۔ وہ چھپا رستم کس لیے نکلا کہ وہ اس وقت خود ہیڈ مورر ہے، لیکن وہ اس وقت پورے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 3 جو زون، ایسٹ زون کے جو ہے 3 ڈسٹرکٹ جو ہے ملیر، کورنگی اور ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ہیڈ مورر تو کجا ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ اس وقت کرا رہا ہے، اس لیے کہ ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے ثاقب اسماعیل میمن ان کے بہت کلوز ہیں، اور جب سے جو ہے وہ ایس پی بھرتی ہوئے ہیں اس وقت سے جو ہے وہ حنیف سیال جو ہے وہ اتنے ان کے منظور نظر ہے کہ وہ پوسٹ پر ہو یا نہ ہو، کراچی میں ان کی پوسٹنگ ہو یا نہ ہو، کہیں بھی اس کی پوسٹنگ ہو تو ان کے کچن کا مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے کچن کا سارا خرچہ جو ہے حنیف سیال اٹھاتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 3 لاکھ روپیہ ماہانہ کا خرچہ ہے ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن کے
کچن کا. یہ کتنا بڑا کچن ہے, لنگر چلتا ہے, کیا چلتا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ ماہانہ جو ہے خود جو ہے ایک تھانے کا ہیڈ مور جو ہے ان کا کچن کا خرچہ برداشت کر. تو ظاہر ہے کہ ایک سال سے جو ہے وہ 3 لاکھ روپے وہ دے رہا ہے, تو سال کے 36 لاکھ روپے ہو گئے. اب کروڑ روپے تو وہ اس کی کچن پر خرچ کر چکے ہیں. اب تو اس کے عوض جو ہے وہ اب ان کو ریکوری کا موقع مل گیا, اور اب جو ہے وہ چونکہ وہ ڈی آئی جی ایسٹ ہیں اس وقت ثاقب اسماعیل میمن, تو وہ جتنے بھی تھانے ہیں کورنگی میں یا ملیر میں یا پھر کیا نام ہے ادھر خود ایسٹ میں, تو وہاں کے تھانوں کے ہیڈ مور بھی یہ ان کی طرف سے یہی نام بھجواتے ہیں جن کو لگانا ہوتا ہے, اور جو ایس ایچ او بھی جو لگتے ہیں وہ بھی ان سے ہی رابطہ کرتے ہیں, اور یہ ایس ایچ او بھی لگا رہا, اس میں ان کی جو اپنا حصہ ہے ان کو اپنا حصہ مل جاتا ہے, اور باقی پیسے جو ہے وہ خود ڈی آئی جی موصوف کے بنگلے پہنچا دیتے. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ تو چھپے رستم نکلے. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا اپنے پروگرام کا کہ کچھ بھی نہ کہا, کچھ کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. یہ کرپشن کو بے نقاب کرنے کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا کہ جو پولیس کے جو شرفاء ہیں جن کے جو کہ کرپشن میں جو ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی خود کو ایماندار کہتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی. تو میں اپنے پروگراموں میں بھی جو ہے ان کو رسوائی سے یا ان کا جو ہے وہ دل شکنی سے بچانے کے لیے ان کا میں نام نہیں لیتا ہوں, لیکن باقی جو بھی ان کے کارنامے میں بیان کرتا ہوں اور اشاروں کنائیوں میں جو ہے میں ذکر کر لیتا ہوں. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ میرا اشارہ جو ہے وہ کس کی جانب ہے. خیرپور کے ایک اسکول ٹیچر کا بیٹا جو کہ بہت ہی تنگ دستگی میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کی لالٹین کی روشنی میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سی ایس ایس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ بچہ جو ہے سی ایس ایس کرنے کے بعد جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے حساس ادارے میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے بھرتی ہو جاتے ہیں. یہ 25 سال پہلے کی بات یا 26 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. وہ بھرتی ہو جاتے ہیں, وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں, لیکن ان کو وہاں مزہ نہیں آتا کہ کام زیادہ ہے اور سوائے تنخواہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان کے تو خواب کچھ اور تھے سی ایس ایس کرنے کے بعد, جس کے بعد جو ہے وہ 3 سال یا 4 سال وہ نوکری کرتے ہیں. اس نوکری کو وہ لات مار دیتے ہیں, کہ سب سے ایک پرکشش جاب ہے پاکستان کے اندر اس حساس ادارے کی, لیکن وہ اس جاب کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں ان کو جو ہے کچھ اٹریکشن نظر نہیں آتی, جس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سی ایس ایس کرتے ہیں اور پولیس فورس کو جوائن کر دیتے ہیں. بعد ازاں جو ہے وہ 2004 میں جو ہے وہ ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن میں آتے ہیں. وہاں سرکاری ایک ٹوٹا پھوٹا کوارٹر انہیں ملتا ہے. ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سرکاری کوارٹر کو تعمیر کر سکے یا اپنے حسب منشا انہیں بنا سکے. اتنے وہ اس وقت بھی تنگ دست ہوتے ہیں, حالانکہ اس وقت وہ ایس پی بن چکے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے اور جب وہ ٹی پی او گلشن اقبال بن جاتے ہیں, یہ دور ہے ان کا اپنا ارباب رحیم کا. ارباب رحیم سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ڈاخانہ فٹ ہو جاتا ہے, اور ان کے توسط سے پھر ان کی پوسٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. گلشن اقبال کی پوسٹنگ سے ہی ان کی جو ہے وہ یعنی کہ آرائش کا جو سلسلہ ہے زندگی میں ان کی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک ایس ایچ او ہوتے ہیں گلشن اقبال کے, کینسل ڈین, ان کے توسط سے جو ہے یہ اپنے ایئرپورٹ کا مکان تعمیر کرواتے ہیں. پیسے وہی خرچ کرتے ہیں, تھانے کی جو آرام کی کمائی ہے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر انہی کے توسط سے جو ہے ایک اور عامر بلوچ ایک رینٹ ایک کار کمپنی کا مالک ہے, شو روم ہے گلستان جوہر میں, ان سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں, ان کی دوستی ہو جاتی ہے, اور پھر وہاں یہ اپنے 1 2 3 4 گاڑیاں رینٹ پر لگا کے وہاں سے بھی یہ انکم کا اپنا سلسلہ شروع کر رہے تھے. بعد میں وہی عامر جو ہے انہیں جو ہے گلستان جوہر میں کسی کے ذریعے سستے 2-4 پلاٹ دلوا دیتے ہیں. ان پلاٹوں پر پھر جو ہے یہ جو ایس پی صاحب ہیں وہ اپنے ایس ایچ او جو ہے کینسل ڈین جو گلشن اقبال کے, تو ان سے جو ہے وہ تعمیرات کا سلسلہ شروع کراتے ہیں. اور وہ بنگلے بننے کے بعد جو ہے پھر یہ ایک طریقے سے منی بلڈر بن جاتے ہیں, اور یہ پھر بنگلے کی خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ 400 گز کا ایک پلاٹ ان کو ملتا ہے, اس پر یہ بنگلہ بناتے ہیں, اور وہ بنگلہ جب بن جاتا ہے تو اس کو پھر یہ 2010 میں وہی بنگلہ جو ہے 3 کروڑ روپے میں فروخت کرتے ہیں. اس کے بعد یہ وہاں سے ڈیفینس چلے جاتے ہیں. اب
اس کے بعد جو ہے پھر یہ جب ٹی پی او صدر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کینسل ڈین کو جو ہے گلشن سے یہاں پریڑی تھانے لے آتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ ٹی پی او ٹاؤن پولیس آفیسر جو ہے، ٹاؤن پولیس آفس جو ہے صدر کا، وہ تعمیر کرواتے ہیں، اور یہ مرتضیٰ ایک کانٹریکٹر ہے ان کی خدمات لے کر۔ اب مرتضیٰ کانٹریکٹر کو جو ہے یہ ایک طریقے سے اختیار دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے پورا کا پورا جو یہ ٹاؤن آفس ہے، جس پر تقریباً کہتے ہیں کہ اس پر کوئی 20 سے 25 کروڑ کا جو ہے نسخہ تھا، یہ آپ نے اس کو تعمیر کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے فٹیک آپ نے لینی ہے تھانے داروں سے، جس کو آپ نے کہنا ہے میں اس کو ایس ایچ او لگا دوں گا اپنے ٹاؤن میں، لیکن آپ نے پیسہ ان سے لینا ہے اور یہ آپ نے تعمیر کرنا ہے۔ تو پھر مرتضیٰ جو ہے وہ کانٹریکٹری چھوڑ کر جو ہے پھر وہ ایس ایچ او لگانا شروع کر دیتا ہے کینسل ڈین کے ساتھ مل کر۔ تو تمام ٹاؤن کے جو ہے ایس ایچ او اور تھانے کے ہیڈ مور دوسرے ٹرانسفر پوسٹن جو ہے مرتضیٰ کے ذریعے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مرتضیٰ جو ہے انہیں فٹی کے مار مار کر جو ہے حرام کی کمائی سے جو ہے یہ صدر ٹی پی او کا جو آفس ہے وہ سرکاری آفس جو ہے حرام کی کمائی سے جو ہے وہ تعمیر شروع کروا دیتا ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ کینسل ڈین جو ہے ان تمام تر معاملات سے اس طرح دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں بعد میں کوئی انکوائری کے ضمن میں نہ آ جاؤں، تو وہ خوف کے مارے جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں امریکہ چلا گیا اسی جھمیلے سے خود کو بچانے کے لیے۔ وہ ٹاؤن آفس جو ہے وہ بن جاتا ہے، بعد میں جو ہے وہ اس کے پیسے جو ہے وہ ڈرا کرواتے ہیں، کیا نام ہے، اے جی سندھ سے جو ہے وہ چیک آتا ہے، اور چیک جو ہے وہ ایس پی موصوف کے اپنے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس ایس پی نے جو ہے کوئی ایک بھی کام نہیں چھوڑا، سود پر پیسے دینے کی بھی ان کی اطلاع ہے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ دوائیوں کی کمپنیوں کا بھی کاروبار کیا۔ ایک دوا ساز کمپنی کے مالک جو ہے ڈاکٹر شکور سے جو ہے وہ ان کی کچھ تعلقات ہوتے ہیں، تھوڑا بہت شیئر ان کے ساتھ شیئرنگ کر لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ کچھ شیئر خریدتے ہیں، اور بعد میں جو ہے تھوڑے سے شیئر پر جو ہے بہت بڑی پوری کی پوری کمپنی ان کی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دوا ساز کمپنی میں بھی وہ جو ہے وہ اپنی تباہ آزمائی کرتے ہیں، وہاں سے بھی پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر الیکٹرانکس مارکیٹ میں جو ہے سلیم موٹانی کے ساتھ بھی مل کر انہوں نے کاروبار کیا۔ یعنی کوئی بھی انہوں نے میدان جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا، اور ملیر سٹی کے علاقے میں 2008 میں جو ہے رحمان ڈکیت کا کہتے ہیں کہ منشیات کا بہت بڑا اڈا بھی انہوں نے ہی چلوایا تھا اسی ایس پی نے، اور ان کا کام یہ تھا کہ بھی چور سے کہتے ہیں چوری کرو، پولیس سے کہتے ہیں کہ پکڑو، یعنی کہ اپنے سے چور سے کہتے ہیں بھی کہ یہ اڈا چل رہا ہے، یہ جو ہے رحمان ڈکیت کا، اس کو گرفتار کرو، چھاپا مارو، اور چھاپے سے پہلے ہی ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ تمہارے یہاں چھاپا پڑنے والا ہے۔ اس قسم کا جو ہے ڈبل گیم بھی یہ کرتے رہے ہیں، جس ایس پی کا میں اس وقت بھی ذکر کر رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ بن قاسم میں بھی یہ ٹی پی او رہے ہیں، ان کو وہاں ارباب رحیم نے لگایا تھا، بہادر آباد میں بھی یہ ٹی پی او رہے ہیں، وہاں بھی ان کی پوسٹنگ انہوں نے کرائی تھی، ارباب رحیم نے کروائی تھی، اور ان کا جو ڈاؤن فال جو شروع ہوا تھا، پھر یہ جب سی ٹی ڈی میں ڈی آئی جی لگتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی جو شہرت جو ہے وہ کرپشن کی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے، کہ ہر جو پارٹی انچارج ان سے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ہر ہفتے کا آپ نے 1 لاکھ روپے دینا ہے، اور جو پارٹی انچارج نہیں دے گا تو اس کو سسپینڈ بھی کر دے گا، اس کو ریورٹ بھی کر دے گا، اس کو ڈسمس بھی کر دے گا۔ ایک مرد مومن جو وہاں پر انسپکٹر تھا طارق اسلام، وہ اڑ گئے کہ بھی میں کہاں سے آپ کو پیسے دوں، اگر میں پیسے نہیں کماؤں تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے کیا اپنی گھر کے برتن بیچ کے لاؤں گا۔ اس پر جو ہے ان میں تلخ کلامی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے انہیں پہلے سسپینڈ کرتے ہیں، پھر ریورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ڈسمس کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ طارق اسلام بھی ان کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ وہ خیرپور تک جا کے جو ہے ان کی پوری بایوگرافی، ان کی پوری ہسٹری نکالتے ہیں کہ یہ چلے کہاں سے ہیں، کہاں سے کیسے بھرتی ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا کرنا میں سر انجام دی، کیا 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 نہیں، کہ پوری کی پوری ہسٹری جو ہے طارق اسلام ان کی لے کر آتے ہیں۔ اور پھر طارق اسلام کا جو تعلق ہے وہ عدنان سے ہے، اور عدنان کے ذریعے جو ہے یہ تمام تر شکایتیں جو ہے پھر آئی جی سندھ مشتاق مہر تک جاتی ہے، اور آئی جی مشتاق مہر کے بھی پھر بعد میں جو ہے یہ ڈس لائکنگ لسٹ میں آ جاتے ہیں، وہ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور ایک محض طارق اسلام کو ڈسمس کرنے کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی شپ سے جو ہے قربانی دینا پڑتی ہے، اور انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب پیسہ تو پولیس میں تو جتنے بھی پی ایس پی افسران ہیں وہ آتے ہیں اس لیے کہ پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں، ایک شارٹ کٹ ہے امیر سے امیر تر بننے کا،
وہ اس لیے سی ایس ایس کر کے سیدھا ڈائریکٹ جو ہے پولیس میں آتے. کوئی دیکھو سی ایس ایس کر کے فارن افیئر میں نہیں جاتا ہے, کسی جو پہلے جا بھی چکے ہیں تو وہ اپنا وہاں سے گروپ چینج کرا کے دوبارہ جو ہے پولیس میں آتی. اس لیے کہ کوئی ڈاکٹر بن چکا ہے, یعنی کہ خدمت نہیں کرنی ہے انسانیت کی, دکھی انسانی کی خدمت نہیں کرنی ہے, ڈاکٹر سے اچھی فیلڈ کیا ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہم ڈاکٹر تو بن چکے لیکن ہم نے پولیس افسر بننا ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں. پولیس افسر بن جائیں گے تو حرام کے پیسے یہاں بہت ملیں گے. بہت سارے آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ پولیس میں ملیں گے جو کہ پولیس میں اس وقت اپنے فرائض سر انجام دیں, لیکن وہ سوائے لوٹ مار کرنے کے ان کا کچھ بھی نہیں. ہم ذکر کر رہے تھے ان کا اس خیرپور کے اسکول ٹیچر کے بیٹے کا. اب پیسے انہوں نے بہت کما لیے, دماغ ان کا ہمیشہ ساتویں آسمان پر رہتا ہے, یعنی کہ اتنے بد مزاج ہیں کہ نہ تو اپنے کلیگ کو انہوں نے چھوڑا ہے, نہ تو اپنی جونیئر سے اچھی طریقے سے بات کرتے, نہ ہی اپنے سینئر کو یہ خاطر میں لاتے ہیں. ان کے لیے تو یہ مشہور ہے کہ یہ تو اپنے آئی جی کو بھی جو ہے قدموں کی جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں. ان کا بس نہیں چلے کہ ان کو اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا دیں. یعنی اتنے زیادہ ان کا جو ہے دولت کی وجہ سے یا پھر اس پاکستان کے سب سے بڑے حساس ادارے میں جو ہے 3 سال تک ملازمت کرنے کا ان کا وہ نشہ ہے, یا ان کے اپنے اس وقت کے جو ان کے ساتھی تھے وہ اس وقت یقیناً گریڈ 20 اور گریڈ 21 میں اسی حساس ادارے میں ہیں, تو ان کا کاندھا یا ان کا بندوق جو ہے یہ ابھی بھی اپنی پوسٹنگ کروانے یا اپنے سے سینئر کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے. یہ اطلاع ہے, مجھے اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں وہی بات ہے, یہی وجہ ہے کہ یہ کسی کا ٹیلی فون اٹینڈ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اب ناظرین آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کس کا ذکر اس وقت کر رہا ہوں, کون ایسا بد مزاج اور منہ پی ایس پی افسر ہیں کہ جو نہ تو اپنی جونیئر کو خاطر میں لا رہا ہے, نہ اپنے بیچمنٹ کو خاطر میں لا رہا ہے, اور نہ ہی اپنے سے سینئر کو, خود آئی جی سندھ کو بھی وہ جو ہے کسی خاطر میں نہیں لا رہا ہے. ان کی مخالفت کے باوجود جو ہے وہ اپنی من پسند جو ہے پوسٹنگ کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس سے قبل کہ میں زیادہ چاہوں, میں پھر جو ہے جاتے جاتے جو ہے عمران یعقوب منہاس کو مشورہ دوں گا کہ وہ جو ہے اپنا کاندھا جو ہے دوسروں کو استعمال کرنے کا موقع نہ دیں. وہ گریڈ 21 کے افسر ہیں, اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں. اپنی پوزیشن کو سمجھیں, اپنے اختیارات کی حفاظت کریں, اپنے اختیارات خود استعمال کریں, اور ٹیپو سلطان کے اس تاریخی جملے کو مد نظر رکھ کر جو ہے اپنے فرائض انجام دے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. جس طریقے سے غلام نبی میمن نے جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیے, اپنے اختیارات کی حفاظت کی, اور خود مختاری کے ساتھ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ کو انہوں نے انجوائے کیا. بالکل آپ بھی ویسی کریں. آپ جتنا اپنا کاندھا دو گے اتنا ہی دوسرے جو ہے آپ کے کاندھے پر بندوق رکھ کے جو ہے اپنا نشانہ لگاتے رہیں گے. نام آپ کا ہوگا, کام ان کا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.